السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس تحریر کی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے، نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا، اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام اور نشان بھی تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والے کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے۔ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کوہ کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔